ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات۔ اسلام آباد میں فیصل مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا۔ لاہور میں بادشاہی مسجد سمیت کئی مساجد میں لاکھوں فرزندان اسلام نے عید کی نماز ادا کی۔ کراچی میں بھی عیدگاہوں، مساجد، امام بارگاہوں، کھلے میدانوں اور پارکس میں عید الاضحیٰ کی نماز کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ علماء و خطباء نے عید الاضحیٰ کے فلسفے اور قربانی کی اہمیت پر درس دیے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد عالم اسلام کی سربلندی، ملک کی ترقی و خوشحالی، فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا ملک کے تمام بڑے شہروں میں عید کے اجتماعات پر فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات۔ اسلام آباد میں فیصل مسجد میں نمازیوں کی بڑی تعداد کی آمد کے پیش نظر سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ پولیس کے آفیسرز اور جوان نماز عید کے دوران پوری طرح چوکس رہے۔ لاہور میں بھی نماز عید کے اجتماعات کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات رہے۔ آئی جی پنجاب کے مطابق صوبے بھر میں اسپیشل پولیس QRF ٹیموں نے سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے۔ صرف لاہور میں نماز عید کے اجتماعات کی سیکیورٹی پر 11,000 سے زائد اہلکار و افسران تعینات تھے۔ صدر اور وزیر اعظم سمیت کئی سیاسی شخصیات اپنے آبائی علاقوں میں عید منا رہی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے آبائی علاقے نواب شاہ میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں عید کی نماز ادا کی۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نماز کے بعد وزیر اعظم شہریوں میں گھل مل گئے اور سب کو عید کی مبارکباد دی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں نماز عید پڑھی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے گجرات میں نماز عید ادا کی۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اور ڈپٹی میئر نے پولو گراؤنڈ میں عید کی نماز پڑھی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اہل وطن اور پوری امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ صدر نے اپنے پیغام میں کہا، یہ دن ہمارے ایمان، قربانی، اثار اور بھائی چارے کے جذبے کو از سر نو زندہ کرنے کا دن ہے۔ ہمیں بطور قوم ایک دوسرے کا سہارا بن کر پاکستان کو ایک عظیم اور خوشحال ملک بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، عید کا روحانی موقع اس امر کا بھی متقاضی ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر تنگ دست، غربا اور مستحق افراد کا خصوصی خیال کریں۔ جذبہ اثار اور اتحاد و یگانگی قوموں کی زندگی میں دائمی یکجہتی اور پائیدار ترقی کا ضامن ہے۔ عید الاضحیٰ پر عسکری قیادت کا قوم کے نام خصوصی پیغام۔ شہداء اور عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین، ملکی امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا، عید الاضحیٰ قربانی، ایمان، اثار اور قومی یکجہتی کا عظیم درس دیتی ہے۔ عسکری قیادت کا شہدائے پاکستان کے اہل خانہ کو خصوصی خراج عقیدت پیش۔ کہا، قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے مکمل عزم کے ساتھ کھڑی ہے۔ امن و استحکام کے قیام کے لیے افواج پاکستان قوم کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ پیغام میں پاکستانی عوام کے استقامت، حوصلے اور قربانی کو بھی سراہا گیا۔ پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام قومی اداروں کے متحد رہنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں جاری امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ اعلیٰ سطح ملاقاتوں میں اہم فیصلوں پر عمل درآمد یقینی بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے امن اقدامات کے لیے ترکیے کی حمایت پر صدر ایردوان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا طے میں امن کے فروغ کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ عید الاضحیٰ پر صفائی ستھرائی یقینی بنانے کے لیے پنجاب حکومت کا اہم اقدام۔ شہریوں میں ماحول دوست ویسٹ بیگز کی تقسیم۔ صوبے بھر میں 12 ملین ماحول دوست ویسٹ بیگز کی فراہمی۔ ویسٹ بیگز کی مفت تقسیم کے لیے مختلف مقامات پر خصوصی کیمپس قائم۔ شہریوں کو علائشیں ویسٹ بیگز میں ڈال کر مقررہ مقامات پر جمع کرانے کی تاکید۔ خلاف ورزی پر 50,000 روپے تک جرمانے کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بلوچستان بھر میں کالعدم تنظیموں کو قربانی کی کھال دینے پر پابندی عائد۔ خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس۔ صوبے بھر میں سیکیورٹی، صفائی کی مجموعی صورتحال اور قربانی کے جانوروں کی علائشوں کو ٹھکانے لگانے سے متعلق امور کا جائزہ۔
سرفراز بگٹی کا قربانی کے جانوروں کی علائشوں سے متعلق عوامی آگاہی اور تشہیری مہم تیز کرنے کا حکم، کہا کوئٹہ سمیت بڑے شہروں میں صفائی اور انتظامات کے حوالے سے واضح اور مثبت تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ مویشی منڈیوں میں خریداری کا فائنل راؤنڈ جاری، جانوروں کی بڑھتی قیمتوں کے باوجود خریداروں کا رش، گہما گہمی خوبصورت بیل، اونٹ اور بکرے ہر ایک کی توجہ کا مرکز، خریداروں کو من پسند جانور کی تلاش، بیوپاری اچھی قیمت کے منتظر۔ Durable peace in South Asia cannot be built on denial, unilateralism or repression, nor can it coexist with the attempts to hold the Indus Water Treaty in abeyance, a vital framework for water cooperation and regional stability. پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا کاربن دھرینہ تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے، مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل میں عالمی امن اور سلامتی برقرار رکھنے کے بارے مباحثے میں اظہار خیال، کہا 8 دہائیوں سے مسئلہ کشمیر حل طلب ہے، عالمی قوانین اور معاہدوں کی پاسداری ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق امن کا فروغ اور تنازعات کا حل ریاستوں کی ذمہ داری ہے، عالمی سطح پر قوانین کا یکساں اطلاق ضروری، پانی کا بطور ہتھیار استعمال ہرگز قبول نہیں، سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی تسلیم نہیں کرتے۔ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ملاقات، دونوں رہنماؤں نے دفاعی تعلقات کو تاریخی قرار دیتے ہوئے تعاون میں تیزی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے اقدامات پر بھی بات ہوئی، کشمیر، افغانستان اور فلسطین کے ایشوز پر ہی زیر بحث آئے۔ نائب وزیر اعظم کا بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر اظہار تشویش، اسحاق ڈار نے کہا بھارت کے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، پرامن افغانستان خطے کے استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔